الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال الرسول عليه الصلاة والسلام سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج صفر المظفر کی 28 تاریخ ہے اور 2 دن یا 3 دن کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کی مناسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت بچپن کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت جوانی کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت بڑھاپے کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت بعثت نبوت سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت بعثت نبوت کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت مکی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت مدنی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت اخلاقی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت سفری زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
زندگی بحیثیت معاشرت کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت گھریلو رہن سہن کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت خرید و فروخت کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت تبلیغ کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت جہاد کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت اخلاق کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت تربیت کے، یہ اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ ان کو ہی ہم خالی گنتے رہیں تو اسی میں ہمارا وقت پورا ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر اعتبار سے تربیت بھی فرمائی ہے اور رہنمائی بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم پہلو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین اخلاق، اس سے ہم اس موضوع کی ابتدا کریں۔ پھر آگے ہمارا پورا مہینہ ہے، ایک وقت ہے، ان سارے اوقات کے اندر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر ہی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق والی زندگی ہے، اس کو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی اس دنیا کے اندر 63 سال کی عمر تک گزاری، شروع کے چند سال نکال لیں تو ایک بچپنے کا وقت تھا، بول چال شروع ہو گئی، سمجھ بوجھ شروع ہو گئی، چیزوں کی پہچان شروع ہو گئی، گفتگو کرنا شروع فرما دیا۔ اس کے بعد سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی گفتگو فرمائی ہے، چاہے وہ بچپن کی گفتگو ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے اندر کوئی گری ہوئی بات کبھی آپ کی زبان مبارک سے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کبھی گالی بھی نہیں کی، کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں نکالی، اور نہ ہی گالی نکالنے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اچھا سمجھا، اس لیے کہ جب گالی نکالنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور زبان پر جو بات بھی آئے اس کو نکالنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر یہ زبان غصے کے وقت کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو بھی اس کی زبان پر آتا ہے اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ زبان وہ اپنی زبان سے وہ بات نکال دیتی، اس کی زبان سے وہ بات نکل جاتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے رہبروں اور رہنما تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بہترین رہنمائی کرنے والے تھے کہ خود تو کیا غلط بات کرنی، کسی بھی آدمی سے کوئی بات غلط اس کے منہ سے نکل جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کی اصلاح فرماتے۔ جو بات مخاطب کی زبان سے نکلی اس بات کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نقصان بتاتے اور یہ فرماتے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا یہ نقصان ہے، تمہیں اس انداز کے اندر یہ بات کرنی چاہیے، اس کے اتنے سارے فوائد۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ان سارے پہلوؤں کو سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر دیکھیں اور سنیں، اور یہ ہمارا سیرت کی باتوں کو سننا سنانا یہ اس نیت کے ساتھ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے عمل کے اندر بھی آئیں۔
آج دراصل ہمارا ذہن تبدیل ہو چکا ہے اور ذہن اس بات کی طرف چل پڑا ہے کہ بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر اچھا ہو، اس کے اندر ترنم ہو، اس کے اندر شیریں بیانی ہو یا شعلہ بیانی ہو، اور پھر اس کو سنا جائے اور باہر جا کر اس کی واہ واہ کر لی جائے اور پھر اس پر اکتفا کر لیا جائے، تو یہ غلط بات ہے۔ شعلہ بیانی ہونا یہ ایک اچھی صفت ہے، شعری بیان ہونا یہ ایک اچھی صفت ہے، ترنم کے ساتھ بات کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے، ہمارا یہ سارا سننا اور سنانا یہ اچھی صفت ہے، لیکن اس پر اکتفا کر لینا یہ کبھی بھی اچھی صفت نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے ذریعے سے جو بات ہماری سمجھ میں آ جائے، جس بات کو ہمارا ذہن، دل، دماغ اور اس کو قبول کر لے، تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس پر ہمارا پورا عمل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہمارے سامنے آئے تو اس نیت کے ساتھ سنیں، سنائیں، بولے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی یہ میرے عمل کے اندر بھی آئے، اور پھر میرے عمل کے اندر آنے کے بعد ساری انسانیت کے عمل کے اندر بھی آئے۔ اس کی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑے اخلاق والا ہے، اللہ تعالیٰ تو اخلاق دینے والے ہیں، دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑا اخلاق والا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جس کو آپ علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد بھی فرمایا، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، وہ توڑنا شروع کر دے، تم جوڑنا شروع کر دے، تو آخر کے اندر جو نتیجہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی جوڑنے والا جو ہوگا اسی کا نتیجہ بہتر ہوگا۔ جو آدمی تعلقات توڑے، تم تعلقات جوڑنا شروع کر دو۔ جو آدمی رشتہ داری توڑے، تم اس رشتہ داری کو جوڑنا شروع کر دو۔ جو آدمی معاملات کو بگاڑے، تم معاملات کو سنبھالنا شروع کر دو۔ جو آدمی لڑائی پیدا کرے، تم لڑائی بند کرنے کی کوشش شروع کر دو، تو انشاءاللہ نتیجہ اور رزلٹ اچھا یہی نکلے گا کہ ایک نہ ایک دن ہم اچھائی پر آ جائیں گے اور غلطی ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ سل من قطعک، جو تم سے توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت ہے کہ جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو۔ ظلم کا بدلہ ظلم، اس کی اجازت، کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے تو آپ بھی عدالت کے اندر جا کر اپنے اس نقصان کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ جو آدمی آپ کا جتنا بھی نقصان کرے، آپ اس نقصان کا بدلہ بذریعہ عدالت لے سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ لیکن اگر آپ اس نقصان کو معاف فرما دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے، تو پھر اس پر اجر ہے، اس پر فضیلت۔ اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساران صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد میں شہادت ہوئی۔
ان تمام جانثاران کے اندر ایک شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان پر ظلم بھی بڑا زیادہ ہوا تھا، جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا اور پھر ان کا دل نکال کر اس کو چبایا گیا تھا، جسم کے حصے کیے گئے تھے، علیحدہ علیحدہ حصے کر دیے گئے تھے۔ ایک بہت بڑا نقصان اور ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ اس پر آپ علیہ السلام کو سخت ناراضگی ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آئندہ جب موقع ملے گا تو اس کا ڈبل بدلہ لیا جائے گا، کہ انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا حال کر دیا اور میرے دیگر جو جانثاران صحابہ کرام ہیں ان کا کیا حال کر دیا، اتنا ظلم کر دیا انہوں نے، اس کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا اور ڈبل بدلہ لیا جائے گا، ان کو جواب دینا ہوگا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لے جتنا ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا بھی آپ بدلہ لینا چاہیں اتنا بدلہ لیں گے، جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کا بدلہ لیں، اس سے آگے نہ جائیں۔ یہ تو تھا ان کا حق ان کو بتایا گیا کہ یہ تو آپ کا حق ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت کے اندر آپ یہ کیس دائر کریں گے تو آپ کا اتنا حق آپ کو مل جائے گا، لیکن آگے ایک فضیلت کی بات بھی بتا دی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کر لیں گے، ان سے بدلہ نہیں لیں گے تو یہ پھر بہت ہی زیادہ بہترین بات ہو جائے گی۔ یہ بہت زیادہ بہترین بات، پہلا آپ کا حق ہے، دوسرا آپ کے لیے اجر۔ جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے اتنا ہی آپ اس سے عدالت کے ذریعے سے بدلہ لے لیں تو یہ آپ کا حق ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ ظلم کے بدلے میں اس کو معاف کر دیں اور خود صبر اختیار کر جائیں تو اس پر اتنا زیادہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ اور علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں خیر کے اندر، اور سب سے بڑا قول یہ ہے کہ خیر کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عنایت فرمائیں گے اس کو کبھی گنا ہی نہیں جاتا۔ وہ اتنا بڑا بدلہ ہے کہ ان کو کبھی بھی ہم گن نہیں سکتے۔ یہ خیر کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عنایت فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو تجھ پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، معاف کرنے کی عادت بڑھاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعلیٰ اخلاق تھے۔ ایک یہودی سفر کے اندر تھا، اور پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو اپنی تلوار، گھوڑا، یہ 2-3 چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھتے۔ گھوڑا سواری کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس کے بغیر سفر نہیں ہوتا۔ تلوار اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے رکھی جاتی ہے کہ راستے میں کوئی پریشان نہ کرے، اور ایک کھانے کا مختصر سا توشہ آدمی ساتھ رکھتے تھے تاکہ سفر اچھے طریقے سے گزر جائے اور کھانے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تھیلیاں بنی ہوتی تھی وہ ساتھ۔ ایک یہودی سفر کے اندر آتا آتا وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا، آپ علیہ السلام کو ملا اور اس نے کہا کہ جی میں یہاں پر رات رہنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں یہودی ہوں لیکن رات رہنا چاہتا ہوں سفر کے اندر، کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، رات ٹھہرانے کی بھی اجازت ہے، ہم آپ کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں گے اور آرام بھی فرمائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بستر بھی مہیا فرمایا، اس کا لیے کھانا بھی مہیا فرمایا،
ساری سہولت کی چیزیں اس کو مہیا فرمائی، رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا سفر کی وجہ سے یا ویسے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اور اس کا پخانہ بستر کے اندر ہی نکل گیا، تو وہ اٹھا تو وہ پریشان ہوا کہ میرا تو انہوں نے بڑا اکرام کیا اور میں نے ان کا بستر خراب کیا، تو شرم کے مارے آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل ہی وہ چلا گیا، اور شرم کے مارے چلا گیا۔ جب کافی آگے گیا اور پتہ چلا کہ میں اپنی تلوار تو ادھر ہی بھول آیا ہوں اور تلوار کے بغیر سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، پھر وہ واپس آیا اور بڑی شرم کے ساتھ واپس آیا کہ شرم آ رہی ہے کہ اب کیسے آپ علیہ السلام کا سامنا کروں، انہوں نے تو میرا بڑا اچھا خیال کیا اور میں نے ان کے ساتھ یہ حال کیا۔ جب آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس یہودی کا بستر دھو رہے تھے، خود وہ ساری گندگی خود صاف کر رہے تھے، خود وہ بڑا اور بھی زیادہ شرمسار ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنی تلوار لینے کے لیے آیا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نہ بھی بھاگتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مہمانوں کا اکرام کرنا ہمارا حق ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جب وہ بطور مہمان کے ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس کا پورا خیال کریں گے، اور یہ جو کام تم نے کیا ہے یہ کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ طبی اثر کی وجہ سے ہوا ہے، اور طبی اثر کی وجہ سے کوئی چیز ہو جائے تو پھر اس پر کسی کو لعنت اور ملامت نہیں کی جاتی، اس پر غصہ نہیں کیا جاتا، اس لیے آؤ تمہاری تلوار رکھی ہوئی ہے، اس کو لے کر تم جا سکتے ہو اور یہ تمہاری خدمت ہمارا فرض ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اب آپ نے میرے واپسی کے رستے بند کر دیے، اب میں نہیں جاتا، اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، اب بقیہ زندگی آپ کے قدموں کے اندر ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ تھے وہ اخلاق واعف عمن ظلمک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اور یہ اخلاق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، دنیائے انسانیت کے لیے تھے، دنیائے انسانیت۔ آپ علیہ السلام نے صرف مسلمان عورتوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا کہ جو عورتیں مسلمان ہو جائیں گی ہم ان کو مکمل تحفظ بھی دیں گے، اور ان کی جو اصل عزت جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ ساری عزت ان کو دیں گے جو اسلام سے پہلے نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر عورتوں کی عزت نہیں تھی، ان کو زندہ، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ، اور جب کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس عورت کی زندگی بھی اس کے بعد اجیرن ہو جاتی۔ بعض اوقات عورتیں وہ خود بخود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیتی کہ ہم نے جو بعد میں زندہ رہنا ہے وہ بھی موت کی طرح ہی ہے، تو وقت خود ہی موت کے منہ میں چلی جائے، اتنی پریشانی تھی عورت کو۔ اسلام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے تشریف لا کر عورتوں کو تحفظ دیا، اور اس میں یہ شرط ہرگز نہیں تھی کہ جو عورت مسلمان ہوگی اسی کو تحفظ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ عورت جہاں کہیں بھی ہے اس کو اپنا مکمل تحفظ دیا جائے گا، وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ عورت مسلمان ہے، وہ عورت عیسائی ہے، وہ عورت یہودی ہے، وہ عورت دنیا کے کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، بحیثیت عورت کے جب سامنے آئے گی تو اس کا عزت بھی کی جائے گی، اس کا اکرام بھی کیا جائے گا، اور اس کو تحفظ بھی دیا جائے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس طرح کی تعلیمات نہیں دے گی۔ یہ واحد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جنہوں نے یہ تعلیمات ہمیں فراہم کی کہ عورت کی اتنی عزت ہے، اس کی عزت بناؤ، اس کی عزت رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ کمزور ہے، اس کو کمزوری کی وجہ سے اس پر ظلم مت کرو، اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ اس کو معاف کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ اگر غلطی کی طرف چل پڑے تو اس کو سختی کے ساتھ ٹھیک نہ کرے، کیونکہ جو چیز ٹیڑھی ہوتی ہے، جو یوں ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو آپ سختی کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔
اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سختی کے ساتھ ٹھیک نہ کریں، اس کو نرمی کے ساتھ ہی ٹھیک کریں۔ اور عورت کبھی بھی سختی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہمیشہ نرمی کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیٹھ کر ترغیب دیتے اور اپنی گفتگو کے اندر وہ مردوں کے مسائل بھی بیان فرماتے اور عورتوں کے مسائل بھی بیان فرماتے، اور پھر مردوں کو اس بات کا مکلف بناتے تھے کہ تم نے گھر میں جا کر عورتوں کو یہ باتیں سمجھانی۔ آج مسئلہ یہ ہے، آج پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ خود تو مسجد میں آتے ہیں، خود تو دین کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اپنی دینی اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہر بات پوچھتے ہیں، زیادہ تر بات پوچھ کر گزارتے ہیں، اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، وہ آ کر مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے جا کر گھر کے اندر عورتوں سے بھی پوچھا کیا آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ کبھی ہم نے عورتوں سے پوچھا جا کر گھر میں اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، جتنے بھی ہمارے مقدس رشتے ہیں، بیوی سے، کہ آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ اگر آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو سکھا دیں، آپ تو خود کہیں جا نہیں سکتی، یہ سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گی؟ اگر وہ بچی چھوٹی ہے تو اس کو تو چلو کسی مدرسے میں ڈال دیں گے، بڑی عمر کی عورت کو کہاں بھیجیں گے؟ یہ ان کو ہم نے خود جا کر بتانا ہے، خود جا کر سکھانا ہے، آہستہ آہستہ باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے عورتوں کو عزت عطا فرمائی۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر، تم اس کو معاف کر۔ اور تیسرا جملہ بھی ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو۔ یہ نہیں ہے کہ برے کے مقابلے میں برے ہی بن جاؤ۔ کہا جی اس نے مجھے گالی نکالی ہے تو پھر تم نے کیا کیا؟ اس کو میں نے بھی ایک نکال دی، تو یہ تو پھر برائی کا جواب برائی سے ہو گیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا ہمیں، اس میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ ہوا، بڑے چھوٹے میں کوئی فرق ہی نہ ہوا۔ چھوٹے نے گالی نکالی، بڑے نے بھی چھوٹے کو نکال دی، تو پھر بڑے اور چھوٹے میں فرق کیا رہ گیا؟ چھوٹا تو چھوٹا تھا، بڑا بھی چھوٹا بن گیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، برائی کا مقابلہ برائی کے ساتھ نہیں، برائی کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ برائی کا مقابلہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی گالی نکالتا ہے، آپ اس کو کہہ دو کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کی، وہ ایک اور نکال دے تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ دوسری گالی بھی تجھے معاف کر، اور نکالو۔ تم نکالتے نکالتے تھک جاؤ گے، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا، اب نکالو کتنی گالیاں نکال۔ اس طریقے سے گالی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کوئی آدمی برا بلا کہے گا، ہم اس کو فوراً معاف کریں گے، آہستہ آہستہ برا بلا کہنے کا وجود ختم ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہمیں برا بلا کہے، ہم بھی اس کو آگے سے برا بلا کہنا شروع کر دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھائی کا وجود نہیں آ رہا، ہر طرف برائی ہی وجود پکڑتی جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر بچے گالی نکالتے ہیں اور ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، اس وجہ سے کچھ نہیں کہتے کہ یہ ابھی بچے ہیں، اور بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میں گالی نکال رہا ہوں اس پر میرے ماں باپ نے مجھے کچھ کہا نہیں، گویا کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ کوئی اچھی بات ہے، اس وجہ سے ہمارے ماں باپ تو ہمیں روکتے نہیں، تو وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں، اب ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ گالی نہ نکالو، تو وہ عادی ہو چکے ہیں، اب عادت اتنی جلدی کیسے ختم ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا ہو، اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی۔ اچانک جا کر فتوے نہیں لگانے ہوں گے، اچانک جا کر سختیاں نہیں کرنی ہوگی، اچانک جا کر پابندیاں نہیں کرنی ہوگی، بلکہ آہستہ آہستہ ترغیب دے دے کر، سمجھا بجھا کر آہستہ آہستہ سب کو قائل کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے قصے سنانے، عام چلتے پھرتے قصے نہیں سنانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اثرات بھی نہیں اتنے نہیں ہوتے جتنے